اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کہانی۔ آپ تمام دوست اس کہانی کی دوسری قسط ملاحظہ فرمائیں گے۔ دوستو جہاں پاکستان پر مشکلات چل رہی تھیں، اس وقت پاکستان کی ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ جب پاکستان قائم ہوا تو اس وقت پاکستان کا کوئی بھی آئین نہیں تھا۔ تاہم برطانوی آئین کو 1935 میں کچھ تبدیلیاں کر کے پاکستان میں نافذ کر دیا گیا اور آخر کار 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ دوستو یہ اس وقت ایران وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور فرانس وہ واحد ملک تھا جس میں پہلی مرتبہ پاکستان کا جھنڈا بلند کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ملک بھی تھا کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو اس ملک نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کا پڑوسی ملک افغانستان تھا۔ ان دنوں قائد اعظم کی حالت بہت خراب تھی اور وہ بلوچستان میں مقیم تھے۔ جب ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو قائد اعظم کو بلوچستان سے کراچی شفٹ کیا گیا۔ جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو قائد اعظم کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے ایک پرانی ایمبولنس پہنچا دی گئی۔ ناظرین یہ ایمبولنس جب قائد اعظم کو گھر لے کے جا رہی تھی تو گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں خراب ہو گئی۔ ناظرین ایسا کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی آمد کا لیاقت علی خان کو علم ہی نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ اس وقت کراچی میں صرف 2 ہی ایمبولنسز تھیں۔ ناظرین ان تمام مشکلات سے ہوتے ہوئے قائد اعظم جب گھر پہنچے تو اپنی بیماری سے ان کی بری حالت ہو گئی تھی۔ ناظرین جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جب قائد اعظم کے آخری لمحات تھے تو ان کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ تھے اللہ پاکستان۔ یہ کہتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین یہ اس وقت اتنا بڑا جنازہ تھا کہ اس جنازے میں 6 لاکھ لوگ موجود تھے۔ ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ادا کروائی جو کہ قائد اعظم کی وصیت تھی، اور خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ اور ناظرین ان تمام تر معاملات کے باوجود ایک ہی آدمی تھا جو پاکستان کو ان حالات میں سنبھال سکتا تھا، اور وہ تھا وزیر اعظم لیاقت علی خان، اور پاکستان کے حالات بدلنے کے لیے نہایت ہی اہم فیصلے کرنے لگے۔ دوستو ان دنوں روس اور امریکہ کی جنگ چل رہی تھی، اور آخر کار پاکستان کو ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک کی حمایت میں کھڑا ہونا تھا، اور آخر کار پاکستان امریکہ کے حق میں کھڑا ہو گیا، جو کہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ حالانکہ پاکستان ان دونوں ممالک سے غیر جانبدار بھی رہ سکتا تھا۔ دوستو لیاقت علی خان کو روس اور امریکہ دونوں کی طرف سے دعوت تھی، لیکن اس وقت لیاقت علی خان نے ماسکو کی بجائے واشنگٹن جانے کو زیادہ ضروری سمجھا، جہاں لیاقت علی خان کا نہایت ہی شاندار استقبال ہوا۔ دوستو ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر روس اور پاکستان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے۔ اس فیصلے سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور وہ اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی کے راستے سے ہٹ گیا، اور یہ تمام عالمی طاقتوں کے لیے اعلیٰ کار کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ لیاقت علی خان کے دورہ حکومت کا آخری سال چل رہا تھا، اور اس آخری سال میں کافی ہنگامے بھی برپا ہوئے۔ اس وقت کے میجر جنرل اکبر نے لیاقت علی خان کی حکومت گرانے کی کوشش کی، اور وہ اس کوشش میں ناکام ہو گیا، اور یہ سازشیں کرنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کی یہ پہلی کوشش تھی جب حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی گئی۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری انفارمیشن پرووائڈر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ